ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسئلے ہیں تو دوسری طرف پنجاب ایک اہم اس ٹائم پر اکھاڑا بنے گا. پاکستان مسلم لیگ نون تخت لاہور، پاکستان تحریک انصاف ہم تخت لاہور چھین لیں گے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے گھر میں گھس کے ماریں گے. بھٹی صاحب، بلاول زرداری کی جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ایک طرح سے بڑی پروونشل قسم کی جماعت ہو چکی تھی، سندھ تک محدود تھی، کوئی اکا دکا بلوچستان کے اندر جا کر وہ کام کر لیتے تھے. لیکن اب پنجاب میں انٹری جس طریقے سے ہو رہی ہے اینڈ آن گراؤنڈ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. پنجاب میں آپ کن جماعتوں کو آپس میں واقعی میں سینگ لڑاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پنجاب کبھی خاص طور پہ لاہور کبھی منی لاڑکانہ ہوتا تھا پیپلز پارٹی کا، پھر ہاؤس آف شریف کا گڑھ تھا، اور اب ہاؤس آف جو سرویز آ رہے ہیں ہاؤس آف شریف کے لیے گڑھا بنا ہوا ہے. اچھا، 14 میں سے 3 سیٹیں ایسی ہیں جن پہ وہ لیڈ کر رہے ہیں. اگر 50% بھی الیکشن فیئر ہوں، باقی ساری تحریک انصاف لاہور میں. انصاف تو آن گراؤنڈ کوئی وہ جلسے جلوس بھی نہیں کر رہی. میں کہہ رہا ہوں کہ ضرورت ہی کوئی نہیں. اس وقت ہماری سیاست جو ہے اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے، نفرت اور تقسیم اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے. لوگ اس طرح پوزیشن لے چکے ہیں. دیکھیں، الیکشن کی ایک سائنس ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. الیکشن والے دن بڑا چیزیں کرتی ہیں، ویری کرتی ہیں، ہاں. لیکن اگر تحریک انصاف جو مسلم لیگی بتاتے ہیں کہ آف دا ریکارڈ کے تحریک انصاف کا 8 فروری کو ایک تو ان کو بلہ مل گیا، اس کے بعد امیدوار کھڑے ہو گئے، اس کے بعد 8 فروری کو اگر ان کا وہ مسلم لیگی جو سب سے کہ خواتین اور جو نوجوان ووٹر نکل آیا تو یہ تو فارغ ہو جائیں گے. بلاول اچھی بات ہے، وہ فوکس کر رہے ہیں. لیکن کیا مجھے بتائیے، سندھ کی کنڈی صاحب ساتھ بیٹھے میرے بھائی ہیں، کیا سندھ کی کوئی ایک ڈویژن، کوئی ایک ضلع، کوئی ایک تحصیل، کوئی ایک یونین کونسل ایسی ہے جہاں روٹی کپڑا اور مکان مل چکا ہو؟ یا کیا پنجاب والے سندھ والی گورننس چاہیں گے؟ دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں سندھ والی گورننس چاہیے. لیٹ می فلپ دس کوسچن. کے پی کے اندر پچھلے 9-10 سالوں کے اندر کوئی ایسا ضلع ہے جہاں گھر بھی مل گئے ہوں، نوکریاں بھی مل گئی ہوں؟ نہیں، بالکل بھی. تو پھر اور مزے کی بات دکھ نہیں، کسی نے کوئی کچھ نہیں کیا نا. ہاں، نہیں، اوور آل ہی یہی مزے کی بات سنیے کہ جو پرویز خٹک دور میں ایجوکیشن اور پولیس میں اچھا کام ہوا تھا اور ہیلتھ میں، وہ بھی ریورس ہو. وہ سائیں عثمان بزدار پلس المعروف محمود خان کے دور میں وہ بھی سارا ہو گیا. اور 90 ارب کا جو صوبہ تھا وہ 890 ارب کا مقروض ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں یہ چیزیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت سیاست کس میں حق میں ہے؟ سیاست اور مقبولیت عمران خان کے ارد گرد گھوم رہی ہے، باقی سارے ایرریلیونٹ. ویسے بیرسٹر صاحب اگری نہیں کر رہے. میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور یہ جو مولانا صاحب سیاست سے اس وقت آؤٹ ہیں. اس وقت سیاست اور مقبولیت اس کے ہاتھ میں، اینٹی عمران حامی عمران، یہ اس وقت پورے ملک کی سیاست ہے. It's a very confusing situation to be honest. لیکن بیرسٹر صاحب، you don't agree with what ارشاد بھٹی صاحب is saying? نہیں، دیکھیں، ارشاد بھٹی صاحب کی اپنی آبزرویشنز ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کی اس بات سے تو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان ہی کا الیکشن ہے اور اس وقت بیانیہ ہی یہ ہے کہ پی ٹی آئی ورسز ادرس، اور اس کے اندر آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. بات کر لوں اگر انیکا کر لیں، لیکن یہ دیکھیں، یہ بات آپ مانے نا، یہ بات ویسے بائی دا وے بانی تحریک انصاف نے مانی تھی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم. 9 مئی سے کیوں نہیں ہے؟ میں وہاں اس حکومت میں رہا ہوں، کے پی کی حکومت میں. میرے پاس بہت کچھ فگرز ہیں، لیکن آپ کے پروگرام کا موضوع یہ نہیں ہے کہ اب میں بیٹھ کے آپ کو 5 سال کی کارکردگی پہ یہاں پہ اسٹیٹسٹکس دوں. یقیناً ہم نے بہت کام کیا ہے. سب سے بڑا کام اگر میں صرف ایک نام دوں تو اسی کا جا کے سروے کروا لیں، صحت کارڈ کا، انصاف صحت کارڈ کا. وہاں پر اس لوگوں کو کتنی سہولت ملی ہے، کتنا فائدہ ملا ہے، کتنے لاکھوں لوگوں کے آپریشنز ہوئے ہیں، علاج ہوا ہے. وہ چیزیں لوگوں کو یاد ہیں، لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے. رہی بات دوسری کہ وہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اگر وہ سچویشن پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہوتی اور لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہوتے تو جس قسم کا کریک ڈاؤن وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی ضرورت نہ ہوتی. آپ کو پتہ ہے ہمارے علی امین گنڈاپور جو ہمارے صوبائی صدر ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے اپنی تنظیم کے لوگوں کو زبردستی دوسری پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ وہ حلفیہ بیانات دے رہے ہیں. شاید فیصل کریم کنڈی صاحب بھی اسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوگا. باقی جگہوں میں ہمارے لوگوں کو زبردستی جو ہے، کسی کو جے یو آئی میں اور کسی کو مسلم لیگ نون میں جو ہے بائی فورس کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں، اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے جب وہ نہیں مانتے. یہ سارا خوف کیوں ہے؟ یہ سارا خوف صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ پی ٹی آئی مقبولیت ہے، اور پی ٹی آئی کی مقبولیت کو اس بات کو سائڈ پہ ہی رکھ دیتے ہیں کہ کیوں ہے. بہرحال پی ٹی آئی کی پرفارمنس بھی ہے، عمران خان کا کیرزما بھی ہے، باقی لوگوں سے مایوسی بھی ہے. پارٹیز میں ہمیشہ، پالیٹکس میں ہمیشہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا
کئی فیکٹر ہوتے ہیں, کہیں حالات خراب ہوتے ہیں, کہیں لیڈر جو ہے وہ کیرزمیٹک ہوتا ہے, اور کہیں جو ہے عوام کی مایوسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کسی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ریئیکشن میں سامنے آ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں اس وقت اللہ کے فضل سے فیور کر رہی ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, جو ریاستی جبر اور تشدد کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے. اگر یہ نہ ہوتا, لیکن وہ ریاستی جبر اور تشدد معذرت کے ساتھ بیرسٹر صاحب یہ دیکھیے یہ بڑی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, ریاستی جبر, ریاستی غنڈہ گردی, اور یہ بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹس ہے. اگر 9 مئی نہ ہوا ہوتا, اگر 25 مئی اس سے پہلے والا واقعہ نہ ہوا ہوتا, اگر آپ لوگوں نے بار بار اسٹیٹ کو نہ للکارا ہوتا, تو بی آنیسٹ کیا یہ واقعات, کیا آپ لوگوں کے لیڈران پابند سلاسل ہوتے؟ یعنی کوئی اسٹیٹ کی کسی بھی عمارت کو یا کسی بھی مشینری کو اٹیک کر دے اور سارے چپ کر کے بیٹھے, اسٹیٹ چپ کر کے بیٹھے؟ دیکھیں میرے خیال میں دوسری بار شاید اس پروگرام میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا, آپ نے نہیں کہا, لیکن یہ بات کہی گئی 9 مئی کو کہ اگر دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو یہی ہوگا. آپ نے نہیں کہا. مجھے بات تو کرنے دینا, میں آپ کی بات ہی سن رہی ہوں, میں کوشچن بھی تو کرنے کا حق رکھتی ہوں نا. میں کہہ رہا ہوں 2000 مرتبہ گرفتار کر لیں, جو ایسی حرکت کرتا ہے اس کو بالکل گرفتار کریں. کون کہتا ہے کہ نہ کریں؟ کیا ہوا ہے نا, کس نے کہا, کب کہا, یا کوئی اور کب کہے گا. لیکن اس کو جواز بنا کر قانون کا جو راستہ ہے اس کو بلاک نہ کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس نے بھی قانون توڑا ہے, چاہے وہ میں نے توڑا ہے یا کسی اور شخص نے توڑا ہے, اس کو سزا دیں نا, اس کے خلاف عدالتی کارروائی کریں, اس کو کنوکٹ کریں, سزا دیں, بات ختم. جیل میں جائے گا, بیٹھے گا, کوئی بھی گلہ نہیں کرے گا کہ اس کو کیوں جو ہے آپ نے جیل پروسیس سے آؤٹ کر دیا. لیکن اگر وہ بھی نہیں ہو رہا, اور ریاستی جبر آپ کہہ رہی ہیں سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, انیکا یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہو رہا ہے, جن کے گھروں میں پولیس گھس کے رات کو ان کی عورتوں کو بے عزت کر رہی ہے, جن کو جو ہے. اچھا, یہ والی بات آپ کو بری نہیں لگتی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ جب کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا, تب یو ڈنٹ مائنڈ اٹ ایٹ آل, تب آپ کہا کرتے تھے کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اگر ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا تو اب ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. آئی اگری ود یو, ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ, but the actions also have to be. That is why میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ آرگیومنٹ کیا دے رہے ہیں. اگر پی ایم ایل کے ساتھ ہوا ہے اور غلط ہوا ہے تو اس کی بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. اچھا, مجھے کنڈی صاحب کی طرف بھی جانے دیں. کنڈی صاحب ابھی بیرسٹر صاحب